قطر نے بھارت سے تعلق رکھنے والے 75 ملازمین کو اپنے ملک کی کمپنی سے نکال دیا ہے اور ان کے نام دیش چھوڑنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ قطر کی جیل میں پہلے سے بھارت سے تعلق رکھنے والے 8 اعلیٰ ریٹائرڈ آفیسر موجود ہیں جن پر مقدمہ چل رہا ہے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا اور قطر سے غداری کرنے کا۔ دوسری طرف بھارت کی طرف سے مکمل خاموشی برتی جا رہی ہے، سوالوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ سوال سب سے بڑا یہ کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کیوں قطر لگاتار بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور بھارت کی طرف سے خاموشی برتی جا رہی ہے۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ بھارت کے 8 اعلیٰ ریٹائرڈ آفیسر جو قطر کے کمپنی میں کام کر رہے تھے ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام لگا ہے اور قطر سے غداری کرنے کا۔ اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے، قطر کے دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کیا سچ میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اس ویڈیو میں پوری تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ ضرور لے لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ قطر کی ایک کمپنی ہے الظاہرہ العالمی، اس کو غیر سرکاری کمپنی کہا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ کمپنی قطر کی حکومت کے لیے کام کرتی ہے۔ قطر کی جو نیوی ہے، جو بحریہ ہے، اس کے لیے کمپنی کام کرتی ہے۔ بحریہ یعنی نیوی کے افسران کو یہ کمپنی تربیت دیتی ہے، اس کے لیے ہتھیار بناتی ہے، جنگی مشق کا انتظام الظاہرہ العالمی کرتی ہے اور الظاہرہ العالمی اس کام کو انجام دینے کے لیے قطر کی نیوی کو ٹرین کرنے کے لیے غیر ملکی افسران کی خدمات لیتی ہے اور اسی زمرے میں انڈین نیوی کی خدمات بھی لی گئی۔ اور اس طرح کی جب کوئی خدمت لی جاتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ معاہدہ ہوتا ہے اور اسی معاہدہ کے تحت قطر کی اس کمپنی نے انڈین نیوی کے 8 ریٹائرڈ آفیسر کی خدمات اپنے ہاں لی تھی اور یہ سارے انڈین جو ریٹائرڈ آفیسر تھے یہاں کے نیوی کے، وہ قطر کی بحریہ یعنی نیوی کو ٹرین کرتے تھے، ان کو تربیت دیتے تھے، ان کی فوجی مشق کراتے تھے۔ اس کے علاوہ اسلحہ کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ سب فراہم کرتے تھے۔ یہ پورا کام چل رہا تھا اور بھی کئی ملکوں کے لوگ اس کام میں شریک تھے، الظاہرہ العالمی کے تحت کام کر رہے تھے۔ انڈیا کے بہت سارے ملازمین بھی اس میں کام کر رہے تھے لیکن یہ جو 8 ریٹائرڈ نیوی آفیسر تھے یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ پچھلے سال ستمبر میں اچانک ایک معاملہ ہوا، قطر کی حکومت نے انڈیا سے تعلق رکھنے والے ان 8 ریٹائرڈ نیوی آفیسر کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ کسی کو خبر تک نہیں لگی کہ کیا ہوا ہے۔ بھارت کے اخبارات نے یہ خبر چلائی کہ قطر نے انڈین ریٹائرڈ آفیسر کو ڈیٹین کر لیا ہے۔ بھارت کے امبیسڈر سے، یہاں کے جو ذمہ دار تھے، جو اسپوک پرسن ہیں، منسٹری آف فارن افیئرز کے جو اسپوک پرسن ہیں ارندم باگچی، ان سب سے پوچھا گیا لیکن ان سب نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ قطر کی سرکار سے ہماری بات چیت جاری ہے، رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد ہی اس معاملے میں ہم تفصیل دیں گے۔ بعد میں قطر اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ انڈین نیوی کے ریٹائرڈ آفیسر الظاہرہ العالمی کمپنی میں کام کر رہے تھے، قطر کی بحریہ کو ٹریننگ دیتے تھے لیکن قطر نے ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام لگایا ہے۔ یہ قطر کے ساتھ غداری کر رہے تھے، قطر کی خفیہ معلومات اسرائیل کو فراہم کر رہے تھے، نیوی کی معلومات اسرائیل کو دے رہے تھے۔ اسی وجہ سے ڈیفنس کے شعبے میں کام کرنے والی اس کمپنی کے ان 8 آفیسر اور ملازمین کو قطر نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے۔ ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے۔ اس معاملے کی دوسری سنوائی 3 مئی کو یعنی آج ہی ہوگی اور قطر نے اس موقع پر ان 8 انڈین نیوی کے ریٹائرڈ آفیسر کے جو گھر والے ہیں ان کو اپنے یہاں بلایا ہے، ملاقات کی اجازت دی ہے۔ ان کے آنے جانے کا پورا خرچ اور ان کے ٹھہرنے کا خرچ بھی قطر کی سرکار ادا کرے گی، خیر سگالی کے طور پر یا اظہار یکجہتی کے طور پر۔ لیکن ان سب کو ریلیز کرنے کا قطر کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ان 8 آفیسر کے خلاف ہمارے پاس پختہ ثبوت موجود ہیں کہ ان سب نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کیا، قطر سے غداری کی اور اسی وجہ سے یہ سب جیل میں بند ہے اور ان پر مقدمہ چل رہا ہے، ان کا ٹرائل ہوگا۔ دوسری طرف ان کے گھر والوں کا
कहना है कि हमारे लोगों पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो इल्ज़ाम झूठा है, वो इसराइल के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे। इस बीच भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ना तो इन्होंने कतर के इल्ज़ाम की तस्दीक की है, ना तरदीद की है, खामोशी जाहिर की गई है। इस बीच कतर ने दूसरा बड़ा कदम ये उठा लिया कि ज़ाहिरा आलमी कंपनी को ही बंद करने का ऐलान कर दिया है और इस कंपनी का जो असासा है, इसकी जो मिल्कियत है, वो एक दूसरी कंपनी संभालेगी। फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ अफसरान हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और अब दूसरी कंपनी कतर की नेवी को ट्रेन करेगी। ज़ाहिरा आलमी को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और ज़ाहिरा आलमी में भारत के जितने लोग मुलाजिम थे उन सबको कहा गया है कि वो देश छोड़ दे। उनको 31 मई की डेडलाइन दी गई है। कहा गया है कि 31 मई तक आप लोग कतर को छोड़कर अपने देशों में चले जाए। अब आइंदा आपको यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है और ऐसे मुलाजिमीन की कुल तादाद 75 है। कतर की तरफ से कहा गया है, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुलाजिमीन के काम करने की मुद्दत 2029 तक थी। माहिदा में यही तय पाया था कि 2029 तक ये वहाँ रहेंगे। इसी एतबार से उनको वीज़ा फराहम किया गया था, लेकिन अब कतर की तरफ से कहा गया है कि इनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई है और 31 मई से पहले इन तमाम 75 मुलाजिमीन को कतर छोड़ देना होगा। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ की नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर जिस वक्त कतर की जेल में बंद है, उन पर मुकदमा चल रहा है। वो कौन है, उनके नाम क्या है, वो जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इनका नाम लिखा है, जिसमें से एक नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल का, दूसरा नाम है कैप्टन बरिंद्रा कुमार वर्मा का, तीसरा नाम है कैप्टन सौरभ विश्वास का, चौथा नाम है कमांडर अमित नागपाल का, पांचवा नाम है कमांडर प्रिंदु तिवारी का, छठा नाम है कमांडर सुंगाकार पकाला का, सातवां नाम है कमांडर संजीव गुप्ता का और आठवां नाम है सैलोर रागेश का। तो भारत की नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो कतर में थे, वहाँ की बहरिया को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन इन पर इल्ज़ाम लगा जासूसी का और वो भी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर और इजराइल ऐसे ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। इजराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा की हुई एक रियासत का नाम है। कतर और अरब मुल्कों की जंग रहती है इसराइल से और भारत पर भरोसा करते हुए यहाँ के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को कतर ने अपने यहाँ जगह दी थी, उनकी खिदमत हासिल की थी, लेकिन इन सब पर इल्ज़ाम लग गया इसराइल के साथ मिलकर कतर को नुकसान पहुँचाने का, उसके लिए जासूसी करने का और कतर से गद्दारी करने का। और इसी वजह से कतर ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। इन सबको जेल में बंद रखा हुआ है, इन पर मुकदमा चल रहा है और दूसरे तमाम मुलाजिमीन जो भारत के थे उन पर भरोसा नहीं किया कतर ने, उन पर भी शक किया और उन सब को मुल्क छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।